جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، ہم نے ثابت کر دیا کہ ڈاکٹر شجاع اللہ تکفیری نے حکام کی تکفیر کی ہے، مسلمانوں کے حکام کی، ان کی تکفیر کی ہے۔ خارجیوں کا، تکفیریوں کا شروع سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، وہ مسلمانوں کے حکام کی تکفیر کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کے وہ مسلمانوں کی افواج کی بھی تکفیر کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے داعشیوں کو یا دیگر جتنی بھی تحریکیں ہیں، خارجی تحریکیں، انہوں نے پہلے مسلمانوں کے حکام کی تکفیر کی، کہا یہ کافر ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ مرتد بھی ہیں۔ مرتد ہونے کے ساتھ ساتھ پھر ان کے دم کو بھی، ان کے خون کو بھی جو ہے نا یہ حلال قرار دے دیتے ہیں کہ چونکہ یہ کافر مرتد ہیں تو ان کا خون بھی جو ہے نا اب ہم پہ حلال ہے۔ تو یہ سیدھی سیدھی خارجیت اور تکفیریت ہے۔ خارجی سیدنا علی کے دور کے ہوں یا آج کے دور کے، سب کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے حکام کی تکفیر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ یعنی افواج کی، جو مسلمانوں کی فوجیں ہوتی ہیں، ان کی بھی تکفیر کرتے ہیں، اور ماں سوائے اپنے کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ جو ان کے عقائد و نظریات کو نہیں مانتا ان کو وہ یعنی باقاعدہ قتل کر دیتے ہیں اور ان کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھ لیں داعشیوں نے کیا یعنی وہاں کے علماء کو شام کے جو ہے نا وہ قتل کیا، اور اس طرح جو ہے نا شام کے علماء کو بے دریغ انہوں نے شہید کیا، قتل کیا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جو بشار کے خلاف لڑ رہے تھے ان کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا۔ تو یہ ان کا پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ تو پاکستان کا ایک خارجی ڈاکٹر شجاع اللہ تکفیری، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو ڈاکٹر شجاع اللہ تکفیری نے پاک فوج کی بھی تکفیر کی ہے۔ تو انہی کی زبانی سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں علماء کے فتاووں کو توڑ موڑ کے پیش کر کے، جیسے کہ ماردین کے حوالے سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ تھا، اس کو توڑ موڑ کے کیسے پاکستان کی حکومت کے حوالے سے انہوں نے پیش کر دیا، جبکہ وہاں پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا فتویٰ خاص پیرائے میں تھا، جس کو انہوں نے توڑ موڑ کے جو ہے نا اپنے مطلب کے لیے جو ہے نا پاکستانی حکومت کو کافر بناتے ہوئے پیش کر دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی فتوے کی جیسے ہم نے وضاحت کر دی، وہ اس حوالے سے نہیں ہے۔ اب ایک اور فتویٰ جو یعنی کہ خاص پیرائے میں تھا، اس کو عام کرتے ہوئے جو ہے نا وہ جیسے کفار کی مدد کے حوالے سے تھا، تو اس کو عام کرتے یعنی عام پیرائے میں پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر شجاع اللہ تکفیری صاحب کیا کہتے ہیں، خود انہی کی زبانی سنیں۔ یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح روس کا فوجی ہے، انڈیا کا فوجی ہے، اسی طرح پاکستان کا نام نہاد مسلمان فوجی ہے۔ آپ خود سنیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ وہ ان کی طرح کا کافر ہے۔ جیسے میں ذکر کر رہا ہوں کہ علماء کے فتاووں کو توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں، وہاں پہ وہ ایک خاص مسئلے کی بات ہوتی ہے، لیکن اس کو عام پیرائے میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے نا یعنی کبھی حکومت پر کبھی پاک فوج پہ جو ہے نا فٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ خود سنیں، انہوں نے کھلم کھلا جو ہے نا وہ تکفیر کری ہے پاک فوج کی، اور پاک فوج کو کہا ہے وہاں ان کے فوجیوں کو، پاک فوج کے، کہ جس طرح روس کا مسلمان فوجی ہے، انڈیا کا فوجی ہے، اور اسی طرح نام نہاد مسلمان فوجی، پاکستان کا نام نہاد مسلمان فوجی، یہ الفاظ استعمال کیے۔ سنیں ان کی زبانی خود۔ جس نے کفار کی مدد کی مسلمانوں کے مقابلے، وہ انڈیا کا مسلمان فوجی ہو، وہ روس کا مسلمان فوجی ہو، یا پاکستان کا نام نہاد مسلمان فوجی ہو، یا پاکستان کا نام نہاد مسلمان فوجی ہو، مسلمانوں کے خلاف جس نے کفار کی مدد کی، وساعدہم علیہم، اور ان کی مساعدت، ان کا بازو بنا مسلمانوں کے خلاف، بِأَيِّ نَوْعٍ مِّنَ الْمَسَاعَدَةِ، کسی قسم کی بھی مدد ہو، مال کے ساتھ ہو، جان کے ساتھ ہو، کسی اعتبار کے ساتھ ہو، کلام کے ساتھ ہو، فَهُوَ كَافِرٌ مِثْلُهُمْ، تو وہ ان کی طرح کا کافر ہے، تو وہ ان کی طرح کا کافر ہے۔ جیسا کہ آپ سن چکے، ڈاکٹر شجاع اللہ تکفیری نے پاک فوج کی کھلی تکفیر کر دی، یعنی کھلم کھلا کافر قرار دے رہے ہیں نا۔ اور صاحب کہتے ہیں کہ جیسے پاکستان کا نام نہاد مسلمان فوجی، یعنی نام نہاد مسلمان فوجی، تو میں کہوں گا صاحب اور نزلے بخار کے ڈاکٹر، ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ سلفیت ہے، کیا یہ خارجیت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے حکام کی تکفیر کرو، ان کی افواج کی تکفیر کرو؟ یہ تم کہاں سے لے آئے کہ اس کو سلفیت بنا کر؟ اس کو تو سلفی کوئی بھی نہیں مانتا۔ کون سا سلفی عالم ہے جو حکمرانوں کی تکفیر کرتے ہیں اور پاک فوج کی تکفیر کرتے ہیں؟ ایک حوالہ پیش کرو ہمیں، ورنہ مان لو یہ تمہاری کھلم کھلا تکفیریت اور خارجیت ہے جس کا تم برملا اظہار کر رہے ہو۔ اور ہم پیش کرتے ہیں ایک اور کلپ
ڈاکٹر شجاع اللہ تکفیری کا، جس کے اندر ڈاکٹر شجاع اللہ تکفیری پاک فوج کی کھلی مخالفت جو ہے نا وہ کرتا ہے، اور صاحب کہتے ہیں پاک فوج کے حوالے سے پاک فوج کے جوانوں کو نصیحت کر رہے ہیں، خاص کر ریٹائرڈ فوجیوں کو کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی جنرل کرنل آ جائیں اور وہ کہیں کہ جناب آپ ریٹائرڈ فوجی ہیں، آپ کو تو جانا ہوگا سوات میں، آپ کو پتہ ہے سوات کا جو آپریشن تھا وہ طالبان کے خلاف تھا، اور طالبان جو ٹی ٹی پی کے تحریک طالبان کے خارجی تھے ان کے خلاف جو ہے نا پاک آرمی کی جنگ تھی، تو سوات آپریشن کے حوالے سے صاحب کہتے ہیں، یعنی منع کر رہے ہیں پاک فوج کے جوانوں کو، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں آپ کو تو جانا ہوگا سوات میں، یعنی وہ کہیں کہ آپ ریٹائرڈ فوجی ہیں، آپ کو تو جانا ہوگا سوات میں، اور کہا کہ پھر آپ کو جو ہے نا کوئی چارہ نہ بنے پکڑ کے لے جائیں گے، تو کہا جانا نہیں ہے، بھاگ جاؤ وہاں سے، پھر آرام ہے۔ یعنی میں ذکر یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ علماء کے فتاووں کو اور اس چیزوں کو کس طرح جو ہے نا، جیسے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک فتوے کو توڑ موڑ کے ماردین کے حوالے سے تھا، وہ فٹ کر دیا کس پہ، پاکستان پہ، تو اسی طرح علماء کے فتاووں کو توڑ موڑ کے اپنے مطلب کی بات ثابت کرنے کے لیے، اپنی خارجیت کو تقویت دینے کے لیے اس طرح کی یہ صاحب حرکتیں کرتے ہیں، تو میں کہوں گا ڈاکٹر اتنی ہمدردی کیوں ہے، نزلے بخار کے ڈاکٹر اتنی ہمدردی کیوں ہے تمہیں، یعنی طالبان سے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تحریک طالبان جو ہے یہ خارجی تکفیری گروہ ہے طالبان کا؟ تو ٹی ٹی پی کے جو طالبان تھے ان سے پاک فوج کی یہ جنگ تھی، تو اس کی تو حمایت کرنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ ہے نا خارجی تکفیری خود صاحب، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاک فوج کو اس بارے میں سراہتے اور ان کو کہتے کہ یہ ان کا اچھا اقدام ہے، لیکن نہیں، کیونکہ وہ ہمدردیاں لگی ہوئی ہیں نا خارجیوں سے، جہاں بھی کہیں خارجی ہو وہ خارجی بھائی بھائی کا انہوں نے نعرہ لگایا ہوا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے پیش کریں گے کہ کون کون سے ان کے علماء ہیں جن کو یہ اپنے علماء کہتے ہیں، جن کا جو سلفی نہیں ہے، جو خارجی ہیں، تو یہ انشاءاللہ ہم آگے پیش کریں گے۔ وہ کہ جناب آپ ریٹائرڈ فوجی ہیں، آپ کو تو جانا ہوگا سوات میں، وہ کہ جناب آپ ریٹائرڈ فوجی ہیں، آپ کو تو جانا ہوگا سوات میں، اور پتہ ہو کہ اب پکڑ کر لے جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ، جب ممکن ہی رہا، إِلَّا بِالْهِجْرَةِ تَعَيَّنَتْ، اگر ہجرت کے سوا کوئی چارہ کاری بھاگ جائے پھر نہیں یہاں رہنا، پھر حرام ہے، پھر حرام ہے۔ جیسا کہ آپ سن چکے کہ ڈاکٹر شجاع اللہ تکفیری نے پاک فوج کی مخالفت کی اور تحریک طالبان کی حمایت کی، طالبان جو خارجی ہیں ان کی حمایت کی، تو آگے چلتے ہوئے یہاں پہ بھی رکے نہیں ہیں صاحب کہ تھوڑا بریک لگا لیں رک جائیں، نہیں، وہ تو طبیعت کو چین ہے ہی نہیں نا، جب تک اپنی اس تکفیریت کی غلاظت کو باہر نکالیں گے نہیں، اگلیں گے نہیں، تب تک ان کو چین نہیں پڑے گا۔ آگے چلتے ہوئے صاحب نے جنرل ضیاء کی تکفیر کر دی۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے جنرل گزرے ہیں فوج کے، جنرل ضیاء الحق، ان کی تکفیر کر دی، اور جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا ان کے اپنے امام نے، عبداللہ عزام نے جنرل ضیاء کو مسلمان کہا، تو صاحب کہتے ہیں کہ کیوں، کیسے کہہ سکتے ہیں وہ جنرل ضیاء کو جو ہے نا مسلمان؟ کیا تھا اس کے پاس، یعنی کیا تھا؟ انہوں نے کہا انہوں نے صحیح نہیں کیا، کیوں؟ صرف جہاد کی فیور کی، اس وجہ سے مسلمان کہہ دیا۔ تو آپ خود سنیں کہ ڈاکٹر شجاع اللہ تکفیری کس طرح اپنے امام کی بھی مخالفت کر رہا ہے، عبداللہ عزام کی، اور ساتھ ساتھ جنرل ضیاء کی بھی تکفیر کر رہا ہے، جیسا کہ خارجیوں کا پرانا وتیرہ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے حکام کی بھی تکفیر کرتے ہیں اور افواج کی بھی تکفیر کرتے ہیں۔ سنیں آپ خود۔ نہیں، مجھے عبداللہ عزام کی کتابیں پڑھنے کا کوئی اتفاق نہیں ہوا، میں اوپر جاتا ہوں، میں حافظ ابن تیمیہ کو پڑھتا ہوں، یا محمد بن عبد الوہاب کو، یا سعودی بڑے علماء کو، یہ ہمارے مجاہدین سے جہاد کے جذبے میں بہت غلطیاں ہوئی، یہ بھی تو شاگرد تھے نا، پر غلطیاں ہوئی نا، مثلا انہوں نے جذبات میں آ کر ضیاء الحق کو مسلمان حاکم کہا ہے، کدھر، کس طرف سے، کیا تھا اس کے پاس؟ مثلا انہوں نے جذبات میں آ کر ضیاء الحق کو مسلمان حاکم کہا ہے، کدھر، کس طرف سے، کیا تھا اس کے پاس؟ صرف جہاد کی فیور کی، یہ کیا ہے؟ اس پہ کیا ہے؟ تو یہ نہیں اچھا کیا نا۔ جیسا کہ آپ سن چکے کہ ڈاکٹر شجاع اللہ تکفیری نے جنرل ضیاء الحق کی تکفیر کر دی، ان کو کافر قرار دے دیا، تو کافر تو قرار دے دیا، ان کی تکفیر تو کر ہی دی، ساتھ ساتھ اپنے امام کی، عبداللہ عزام کی بھی مخالفت کر دی، کیونکہ اس نے جنرل ضیاء کو جو ہے نا وہ مسلمان مانا ہے، تو عبداللہ عزام کی بھی اس نے جو ہے نا، اس فارمیسسٹ ڈاکٹر نے مخالفت کر دی خود اپنے امام کی، ان کا جو خارجی امام گزرا ہے عبداللہ عزام، اس کی بھی جو ہے نا مخالفت کر دی۔
گی، تو میں کہوں گا او ڈاکٹر کیا یہ سلفیت ہے؟ کیا اس کو سلفیت کہیں گے؟ میں کہوں گا ایک حوالہ پیش کرے ہمیں کہ کسی سلفی عالم نے، جس کو سلفی عالم مانتے ہو، کسی سلفی عالم نے جو ہے نا وہ جنرل ضیاء الحق کو جو ہے نا وہ کافر قرار دیا ہو، تو میں کہوں گا ڈاکٹر کیا یہ سلفیت ہے؟ کیا یہ خارجیت نہیں ہے، تکفیریت نہیں ہے؟ تو ہمیں جواب دو۔ اور ہم یہ بات بھی جانتے ہیں ڈاکٹر کہ تمہارے اپنے علماء کون ہیں، انشاءاللہ ہم وہ بھی پیش کر دیں گے۔ سلفی علماء سے تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا، نہ سلفیت سے کوئی تعلق، نہ سلفی علماء سے کوئی تعلق، سلفی منہج سے تو تم منحرف ہو، خارجیت کے منہج کو اختیار کیے ہو۔ تو انشاءاللہ ہم اب پیش کرتے ہیں کہ ان کے علماء کون کون سے ہیں کہ جن کی یہ حمایت کرتے ہیں۔